آقا علیہ الصلوۃ والسلام میدان جنگ میں پہنچے۔ آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام کو حکم فرمایا کہ پہلے روزے تھے، 2-3 روزے رکھے۔ اس دن فرمایا کہ صحابہ کرام کو حکم فرمایا میں نے افطار کر لیا ہے، تم بھی افطار کر لو۔ روزہ افطار کر لیا، لیکن لائن اللہ رب العزت کی بارگاہ کے ساتھ جڑی ہوئی تھی۔ ہم مسلسل اپنے رب کی بارگاہ میں اس کی کرم نوازیوں کی دعائیں ہو رہی تھی۔ راستے میں بے شمار واقعات آئے، جن میں سے ہر واقعہ ایک اپنا مقام، بہت بلند مقام رکھتا ہے، لیکن وقت تھوڑا ہے، بس 2-3 باتیں آپ کے گوش گزار کرنی ہیں اس یوم الفرقان کے سبق کے حوالے سے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم نے صف بندی کی، اپنے غلاموں کی صفیں۔ بد انتظامی، بد نظمی کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ دین منظم لوگوں کا دین ہے۔ جب منظم ہوتے ہیں تو 313 کامیاب ہوتے ہیں، اور جب منظم نہیں ہوتے تو 57 ملک مل کر بھی ایک کلمہ غزہ والوں کے حق میں کہنے کی جرات نہیں کر سکتے۔ یہ بد نظمی کی انتہا ہے۔ آقا علیہ السلام نے اپنے غلاموں کو یہ سبق سکھایا کہ اپنی لائنوں کو درست کرو، اور اللہ رب العزت میرے غلاموں کو جب دیکھتا ہے نا ایک لائن میں کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے کھڑے ہوں، تو میرا رب بہت خوش ہوتا ہے۔ یہ صف بندیاں یہ مالک کی خوشنودی کی علامت ہے۔ اس نماز کے ذریعے سے بھی یہ مومنین کو اسی نظم کا پابند رہنے کا حکم دیا۔ یہ بھیڑ بکریوں کی طرح قوم بن گئی ہے، یہ کبھی بڑی منظم قوم تھی، اور جب منظم تھی تو کیسر و کسریٰ کے محلات بھی نام سن پر دراڑیں پڑ جاتی تھیں۔ میں نے ادھر عراق میں بابل میں یہاں سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی، تو وہ جو نمرود کا محل تھا اس میں درار پڑ گئی تھی، اور فاروق اعظم کا نام سن کر دنیا کفر کے بادشاہ لرز جاتے تھے اپنے محلات میں۔ یہ اللہ کی بارگاہ سے مومن کو اللہ ہیبت، جلال، رعب عطا فرماتا ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے اس امت کو منظم رہنے کا حکم فرمایا تھا۔ قرآن مقدس کی کتنی آیات ہیں کہ مالک الملک اپنے بندوں کو اس حال میں دیکھ کر کتنا خوش ہوتا ہے۔ ہر وہ کام جو مسلمانوں کو میں فتنہ انتشار پیدا کرے وہ دین نے بین کر لیا ہے، ممنوع کر دیا ہے۔ کوئی کام ایسا، حتیٰ کہ وہ سچ بھی بولنا بین کر دیا ہے جس کے ذریعے سے امت کے اندر انتشار پیدا ہو۔ یہ ایک الگ موضوع ہے، میں نے کبھی اس پر گفتگو بھی کی تھی۔ یعنی اتنا اکٹھا ہونا اور اکٹھا رہنا مومنین کے لیے سید الانبیاء صلی اللہ تعالی وسلم نے لازم قرار دیا کہ مسلمانوں کو اکٹھا کرنے کے لیے جھوٹ بھی بولنا پڑے تو جھوٹ بھی بول سکتے ہیں۔ لیس الکاذب الذی یصلح بین الناس، جو لوگوں کے درمیان صلح کروانا چاہتا ہے نا اور جھوٹ بول کے اس کو کہتا ہے کہ وہ تو تیری اتنی تعریف کرتا ہے، تو اس کے سے مخالفت کرتا ہے، پھر وہی بات اس کو جا کے کہتا ہے، اور ان روٹھے ہوئے لوگوں کو آپس میں شیر و شکر کر کے بھائی بھائی بنا دیتا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا وہ جھوٹا نہیں ہے، اس نے جھوٹ نہیں بولا، ہاں وہ کاذب نہیں ہے۔ تو تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی وسلم صف بندی فرما رہے تھے۔ آپ کے ہاتھ میں ایک تیر تھا، آپ جو ذرا آگے پیچھے ہوتا تو آپ اس کو کی اصلاح فرماتے۔
آپ ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو حضرت سواد کھڑے تھے، حضرت سواد، تو وہ ذرا تھوڑا سا آگے نکلے ہوئے تھے، لیکن اگر ان کی ظاہری کیفیت آپ کو بتائیں تو آپ دنگ رہ جائیں گے کہ ان کے جسم اقدس پر قمیض نہیں تھی، یہ عالم تھا۔ آپ نے اس تیر کے ذریعے سے ان کے پیٹ پر یوں ایسے پیار سے استوے یا سواد، اے سواد ذرا لائن میں سیدھے ہو جائیں، آپ یہ کہہ کہ آگے چلے۔ جب ذرا آگے ہوئے تو حضرت سواد نے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، آپ نے جو مجھے یہ چھڑی ماری ہے، تیر مارا ہے، اس سے مجھے تکلیف ہوئی ہے، فَأَقِدْنِي، یا رسول اللہ میں بدلہ لینا چاہتا ہوں، مجھے بدلہ دیں۔ ہاں، یہ سید الانبیاء صلی اللہ تعالی وسلم ظلم کے خاتمے کے لیے تشریف لائے۔ میں نے پہلے شروع سے آپ کو ایک ہی بات کی طرف متوجہ کیا ہے کہ یہ دین ظلم کے خاتمے کے لیے ہے، کہ کوئی کسی پر کوئی زیادتی ظلم نہ کر سکے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَیَاتٌ یا اُولی الْأَلْبَابِ، اللہ نے حکم فرمایا کہ اے عقل والو، تمہارے لیے قصاص میں، یعنی زیادتی کا مداوع کرنے کے لیے مظلوم کے ساتھ کھڑے ہونا اور اس سے قصاص، ظالم سے قصاص لینا، اس میں زندگی ہے۔ اے عقل والو، اگر تمہارے اندر کوئی عقل ہے تو آقا علیہ السلام تو اسی زیادتی کے خاتمے کے لیے تشریف لائے تھے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے سامنے دشمن ہے، میدان جنگ ہے، میدان جنگ میں میرے آقا کے قدم رک گئے۔ آپ نے فرمایا کہ بالکل تیرا حق ہے کہ اگر تم پر کوئی زیادتی کی گئی ہے تو تم اس کا بدلہ لے سکتے ہو، اور تم صرف بدلہ عام آدمی سے نہیں، اللہ کے رسول سے بھی لے سکتے ہو۔ آپ نے فرمایا، آپ نے وہ چھڑی پکڑائی ان کو اور فرمایا کہ اپنا بدلہ لے لو۔ تو انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ میرے تو جسم پر لباس بھی نہیں تھا، آپ نے تو زرہ پہنی ہوئی ہے۔ آقا علیہ السلام نے بٹن کھولے، اپنا پیٹ مبارک ننگا کیا اور فرمایا کہ اب بدلہ لے لو۔ حضرت سواد نے وہ چھڑی پھینکی اور آقا علیہ السلام کے وجود مسعود سے چمٹ گئے اور آپ کے وجود مسعود کے بوسے لیے۔ تو اب یہ صحابہ کرام یہ منظر سارا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اب ان کے دل پر کیا گزری ہوگی کہ میدان جنگ میں اس کو بدلہ لینے کی بات اس کو سوجی ہوئی ہے۔ تو وہ بدلہ یہ نہیں لے رہے تھے، ان کی اپنی اندر کی کیفیات اور طرف چل رہی تھی۔ تو بعد میں آپ کے جسم سے لپٹ کے آپ کے بوسے لیے، آپ کے پیٹ کے بوسے لیے، تو بعد ان سے پوچھا کہ بھئی یہ آپ نے یہ کیا کیا؟ تو عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم یہ میدان جنگ ہے، ابھی شہادت ہمارے سامنے کھڑی ہے، موت ہمارے سامنے ہے، پتہ نہیں اس کے بعد آپ کی بارگاہ کی ذات کے ساتھ، آپ کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے کہ نہیں۔ میرے دل نے چاہا کہ میں اپنی جان لوٹانے کے لیے آیا ہوں، ابھی موقع ہے، اللہ کے رسول کے جسم سے بوسے لے کے یہاں سے رخصت ہو تو من مسہ لن تمسہ النار، جس نے نبی کے وجود کا بوسہ لے لیا اس کو دوزخ کی آگ کبھی چھو بھی نہیں سکے گی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ۔ تو آپ نے یہ پیغام امت کو دیا کہ جو نبی کی بارگاہ سے جڑے رہتے ہیں کامیابیاں صرف ان کو نصیب ہوتی ہیں۔
کامیابیاں اسلحہ ساز و سامان سے نہیں ملتی، اللہ کی بارگاہ کی نسبت اور اس کے رسول مکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی غلامی سے ملتی ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے میدان جنگ میں بنفس نفیس اتنی شرکت فرمائی اور ساتھ اللہ کی بارگاہ سے مسلسل رو رو کے دعائیں مانگتے رہے، حتیٰ کہ یہ دعا مانگی، یہ دعا بھی بڑی کمال ہے، یعنی اس میں ناز و نیاز ہے۔ تو عرض کی باری تعالیٰ حاضی اصابت، یہ تیرے نبی کے پاس یہ چھوٹا سا ایک گروہ ہے، ان تو لک حاضی لن تو بدا بدا، باری تعالیٰ اگر ان کو تو نے ہلاک کر دیا تو پھر تیری عبادت اور تیرا نام لینے والا بھی کوئی نہیں رہے گا، تو ان کی حفاظت تیری ذمہ داری ہے۔ تو اللہ نے حفاظت فرمائی۔ تو قرآن مقدس میں ارشاد ہوا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اللہ نے تمہاری مدد فرمائی بدر میں جب کہ تم بہت کمزور تھے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ، پس تم اللہ سے ڈرتے رہا کرو اور اللہ کی ذات کو اپنی آنکھوں کے سامنے ہمیشہ رکھا کرو، لعلکم تشکرون، تاکہ تم ہر وقت اور بر وقت اللہ کی امداد کا شکر ادا کر سکو۔ اللہ تمہارے ساتھ ہے، تمہاری ایک ایک حرکت کو دیکھ رہا ہے، تمہیں تنہا نہیں چھوڑے گا۔ یہ میدان احد میں جو مسلمانوں کو ظاہراً کچھ ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا تھا، اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی کہ میرے محبوب کا حکم تم نے نہیں مانا تو تعداد کی کثرت تھی لیکن تمہیں شکست ہوئی۔ اور پھر پچھلا ذکر فرمایا کہ بدر میں بھی تو تم بہت سارے تھوڑے تھے، وہ طاقت بھی نہیں تھی، لیکن ہم نے اسی نبی کے صدقے میں ہی تو تمہیں کامیابیاں عطا فرمائی تھی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں کہ میرے دائیں بائیں حضرت افرا، یہ وہ خاتون ہیں مدینہ طیبہ کی جن کے 7 شہزادے میدان بدر میں جنگ میں شرکت کر رہے تھے۔ حضرت افرا ان کے بیٹے ہیں حضرت معاذ اور معوذ۔ یہ حضرت عبد الرحمن بن عوف بڑے جلیل القدر صحابی، ان کے دائیں بائیں کھڑے تھے، تو آپ نے دائیں بائیں دیکھا تو دل میں خیال آیا کہ میدان جنگ میں جو ہے نا وہ دایاں اور بایاں مضبوط ہونا چاہیے، تاکہ جب بھی کہیں وقت آئے، مشکل وقت آئے، ضرورت پڑے تو وہ ان کی امداد اور ان کی مدد کے ذریعے سے آپ کو تسکین اور سکون ہو جاتا ہے۔ تو یہ خیال آیا کہ میرے تو دائیں بائیں بچے کمزور سے کھڑے ہیں۔ یہ خیال آیا ہی تھا تو ایک بچے نے مجھے چٹکی بھری اور کہا کہ چچا جان آپ ابو جہل کو جانتے ہیں؟ تو میں نے کہا ہاں جانتا ہوں، دیکھا ہوا ہے، ہاں دیکھا ہوا ہے۔ تو بس چچا جان آپ جب کہیں ابو جہل کہیں سامنے کہیں آئے تو بس ہمیں اشارہ کر دینا، ہم نے سنا ہے کہ وہ بدبخت ہمارے نبی کی بارگاہ میں توہین آمیز کلمات کہتا ہے۔ ابھی یہ ادھر کی بات سنی تو دوسرے طرف والے نے بھی مجھے اپنی طرف متوجہ کیا، میں اس کی طرف متوجہ ہوا تو اس نے بھی یہی کلمات کہے۔ تو ادھر ابو جہل اپنی صف بندی میں مصروف تھا، تو میں نے وہ دیکھا ابو جہل ادھر سامنے صف کے سامنے آیا دنیا کفر کے کافروں کی طرف سے، تو میں نے ان کو کہا کہ یہ ابو جہل ہے،
بس پھر میرا یہ بتانے کی دیر تھی کہ کوئی سیکنڈ نہیں گزرنے دیے اور وہ عقاب کی طرح دونوں بھائی جھپٹے اور جا کے ابو جہل پر اپنی تلواروں کے وار کر کے اس کو واصل جہنم کر دیا۔ اس امت کا سب سے بڑا فرعون ابو جہل، اس کو واصل جہنم کرنے والے آقا علیہ السلام کی ذات پر اپنی جان نچھاور کرنے کے لیے میدان جنگ میں حاضر ہونے والے حضرت معاذ اور معوذ حضرت افرا کے بیٹے، ان کی نسبت بھی یہی ہوتی تھی، معاذ بن افرا، معوذ بن افرا۔ پھر آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو آقا علیہ السلام کو عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اس بڑے فرعون کو تو ہم نے واصل جہنم کر دیا۔ ایک نے کہا میں نے کیا ہے، دوسرے نے کہا میں نے کیا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اپنی تلواریں دکھائیں۔ تلواروں پہ ابھی خون لگا ہوا تو آپ نے فرمایا انتما، تم دونوں نے اس کو واصل جہنم کیا۔ یہ 17 رمضان المبارک تھی، جمعہ کا دن تھا، جمعہ کا دن 17 رمضان المبارک۔ اس کو مالک الملک نے ارشاد فرمایا اِسْتَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ لَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُبَدِّلَكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزِلِينَ۔ مسلمانوں کو اس میدان جنگ میں جو ہے نا یہ خبر ملی کہ ایک کافر کرز بن جابر المحاربی، وہ کافروں کی مدد کے لیے جو ہے نا وہ اپنا لشکر، اپنا قبیلہ لے کے تو پیچھے سے آ رہا ہے۔ تو مسلمانوں پر اس کے پریشانی کے آثار کہ دشمن کی طاقت اور بڑھ گئی ہے۔ یہ 313 تھے، کافر 1000 کے قریب تھے۔ یہ بے سر و سامان تھے، وہ سارے مسلح تھے۔ تو جب یہ صورتحال آئی تو اللہ نے اپنے نبی پر یہ آیت نازل فرمائی کہ آپ مومنین کو کہہ رہے تھے کہ کیا تمہارے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ ادھر کرز بن جابر آ رہا ہے تو ادھر 3000 فرشتے آ رہے ہیں۔ اَن یُمِدَّکُمْ رَبُّکُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِکَةِ مُنْزِلِینَ، جو اتار دیے گئے ہیں، کیا تمہارے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ اللہ پاک نے ادھر کرز آیا ہے تو تمہاری مدد کے لیے فرشتوں کو بنفس نفیس جنگ میں حصہ لینے کے لیے مسلح کر کے اللہ پاک نے 3000 فرشتے اتار دیے۔ بلا، پھر فرمایا ہاں ان تصبروا وتتقوا، اگر تم صبر کا دامن تھامے رکھو گے اور اللہ کا تقوی اختیار کرو گے، وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا، اور یہ لشکر اور کافر تم پر جلدی جھپٹ پڑے تو یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مصومین، تو تمہارا رب 3000 کی تعداد کو 5000 کر دے گا، 5000 ملائکہ آئیں گے۔ مفسرین نے لکھا کہ بنفس نفیس انہوں نے ملائکہ نے شرکت کی جنگ میں۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم اگر تلوار سونتتے تو ہماری تلوار ان کی گردن کو اڑانے سے پہلے ان کی گردن اڑ جاتی تھی۔ تو وہ یہ سمجھ آئی کہ جو اللہ پاک نے ان آیات مبارکہ میں اپنے محبوب کو جو نوید سنائی تھی کہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کو بتا دیں کہ اگر تم نے صبر کا دامن تھامے رکھا تو ہم تمہیں بے آسرا نہیں چھوڑیں گے۔ تو آخری سبق کہ یہ دین جہاد کا دین ہے جو ظلم کے خاتمے کے لیے ہوتا ہے، ظلم کرنے کے لیے نہیں، ظلم کے خاتمے کے لیے۔ ظلم کا خاتمہ کرتا ہے، ظالموں کو ان کے انجام تک پہنچاتا ہے، اور جب 313 تھے تو ظالم انجام پہ پہنچے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ھذا مصرع فلان، آپ اپنی چھڑی سے آپ نے نشان لگائے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں فلاں کافر مر کے گرے گا۔ دوسری جگہ نشان لگایا، آقا علیہ السلام نے نشان لگائے، صحابہ کرام نے
بعد میں بیان کیا کہ ہمیں یقین ہو گیا کہ یقیناً جنگ ہوگی اور بڑے بڑے گرگے کافر اس میدان میں واصل جہنم ہوں گے۔ تو اللہ نے یہی فرمایا کہ ہم کفر کی جڑ کاٹنا چاہتے تھے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اور نیت لے کے گھر سے نکلے تھے، ہم نے آپ کو اور طرف موڑ دیا۔ تو اب وہ ادھر ابو جہل اس کو جو ہے وہ سمجھانے والے بڑے سمجھا رہے تھے کہ تمہارا مقصد پورا ہو گیا ہے، تو اب تمہیں کیا ضرورت ہے ادھر جانے کی، اور سارے لشکر اکٹھے کر کے تم نے کہ جنگ کرنے کے لیے جانے کی کیا ضرورت ہے۔ لیکن مالک لا رہا تھا کہ یہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو یہ سبق بھی دینا تھا کہ میرے محبوب کی غلامی اختیار کیے رہو گے تو 313 ہی کافی ہیں۔ آج تو 57 مسلمان ملک ہیں اور 2.25 ارب کے قریب مسلمانوں کی تعداد۔ جب غیرت ایمانی جب مومن کے من میں ہوتی ہے تو 313 ہی کافی ہے، اور جب غیرت ایمانی اٹھ جاتی ہے تو 57 ملک ہونے کے باوجود بھی کوئی نام بھی نہیں لیتا۔ کیا بے حسی کی انتہا ہے۔ کافر بھی جو ہیں وہ بول اٹھے لیکن مسلمان نہیں بولے، ٹھیک ہے، گونگے ہو گئے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے غلاموں کو خوشخبریاں سنائیں۔ جب وہاں سے کافروں کا لشکر نکل رہا تھا تو عتبہ اور شیبہ یہ وہ مرفع الحال مالدار لوگ تھے جو ربیعہ کے بیٹے تھے سردار کے۔ تو ان کو ان کے غلام اداس نے، وہ مسلمان ہو چکا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا سفر کیا تھا، تو طائف کے سفر میں مسلمان ہو چکے تھے۔ تو اس نے ان کو کہا بھی آپ کدھر جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا ہم جنگ کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ آپ اس ہستی کے ساتھ جنگ کرنے تو نہیں جا رہے ہیں جن کو میں نے جا کے انگوروں کا تشت خدمت میں پیش کیا تھا؟ تو کہنے لگا کہ ہاں اسی کے ساتھ چکا۔ تو انہوں نے کہا انتما واللہ، اللہ کی عزت کی قسم تم دونوں تساقان الی مسارعکما، جدھر تم جا رہے ہو وہاں وہ گڑھا تمہارا انتظار کر رہا ہے، وہ تمہاری گرنے کی جگہ ہے، تمہاری موت کی جگہ تمہیں دعوت دی جا رہی ہے اور تم خود بڑھے جا رہے ہو اس طرف۔ اللہ کی عزت کی قسم وہ ہستی ہے کہ اس کے سامنے اگر پہاڑ بھی آئے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، سمندر حائل ہوئے تو سمندر راستہ نہیں روک سکیں گے۔ لیکن یہ صرف توکل کرنے والوں کو نصیب ہوتا ہے۔ آج کے یوم الفرقان کا جو درس تھا، اس سے یہ سبق میسر آیا کہ مسلمان جب اللہ کی ذات کو مد نظر رکھتے ہیں اور اس پر بھروسہ کرتے ہیں تو دنیا کی کوئی طاقت راستہ روک نہیں سکتی۔ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھنے والے اپنے اتنے ایمان کو مضبوط کرنے کے حاجت مند ہیں کہ ان کی نظریں صرف اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ سے جڑی رہنی چاہیے۔ تو کوئی دنیا کا خوف، آخرت کا خوف، دنیا کا حزن ان کو نہ حزن میں مبتلا کر سکتا ہے نہ خوف میں مبتلا کر سکتا ہے۔ رمضان المبارک کی ان بابرکت ساعتوں کے صدقے میں اللہ رب العزت امت مسلمہ کو ایمان کی قوت واپس لینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت اس رمضان المبارک کو مسلمانوں کو آپس میں اتفاق اور اتحاد کی دولت اس کے ذریعے سے عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔